ڈسٹرکٹ رپورٹر ہوں. پہلے تو میں مان صاحب جو ٹی وی چینل والا ہے اس کی ایک کوشچن کی کلیئرفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. سر آپ نے کہہ دیا کہ 3 کروڑ اور 3 لاکھ, ٹھیک ہے, 30 لاکھ اور 3 کروڑ, 30 لاکھ اور 3 کروڑ, آپ کا ذکر ہے 30 کروڑ یا 30 کروڑ 3 کروڑ 3 کروڑ. اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہماری پریس ریلیز میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے, آن دا ریکارڈ ہے کہ جو 3 کروڑ ہے یہ انہوں نے بونس دیا ہوا ہے ہمارے صدر, اور جو 30 یہ کروڑ ہے یہ ان کی, اور جو معلومات سے جو ٹرمینل بنر سے ان کو ساتھ میں لا کے اس طرح کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ریول رکھا ہوا ہے نئی امپلائیز کی جو گریڈ جو مطلب ایگزیکٹیوز پوسٹوں پہ آ چکے ہیں, ان کی سی ویز آپ دیکھیں, ان کی کوالیفیکیشن دیکھیں, ان کے سرٹیفکیٹ, جس طرح کے پھاٹک صاحب نے کہہ دیا کہ وہ جعلی ہے, فکٹیشیس ہے. کچھ لوگ ایسے کہ وہ تھرڈ انجینئر ہے, تھارو علی بوگر, اور ان کی ڈگری بھی کچھ فیک فکٹیشیس بوگس ہے. ان کے متعلق میں اتنا کہوں گا کہ یہ لوگ پہلے جن جن اداروں میں کام کرتے رہے تھے ان کا سٹیٹس دیکھے, ان کی پوزیشن دیکھے, وہ گریڈ 2 گریڈ 3 ہارڈلی گریڈ 1 آفیسر, ہارڈلی گریڈ 1 آفیسر ایسے لوگ تھے دوسرے اداروں میں. ادھر آ کے ڈی بی پی یا زیڈ ٹی بی ایل میں ان کو ایگزیکٹو پوسٹوں پہ لگا دیا, اور ان کی تنخواہیں آپ یو کوڈنٹ امیجن کہ کتنی ان کی تنخواہیں ہیں. ہر ایک بندہ 15 سے لے کے 30-35 لاکھ تک پر منتھ سیلری لے لیتا ہے, انکلوڈنگ ایکسٹرا بینیفٹس جو ٹرمینل بینیفٹس ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. تو دس از کوائٹ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ مونوپلی آف دا بینک ود دا پینشنرز. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو پشاور ہائی کورٹ نے 2/9/2025 کو ڈیسیجن دیا ہوا ہے جس میں کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ you should have to recalculate pensioner benefits according to the circular 3/8/1986. ٹھیک ہے, we are claiming for that کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے, جو انصاف کا تقاضا ہے وہ پورے ہو اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے. اگر ان کی تنخواہوں کی جو میں 15-20 بندوں کی بات کر رہا ہوں, آپ ان کی تنخواہیں صرف کیلکولیٹ کریں تو قسم سے کروڑوں روپیہ منتھلی بیسس پہ ان لوگوں کو کی جگہوں میں جاتے ہیں. کس خوشی میں؟ اتنی تنخواہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی نہیں ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کی نہیں ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کی شاید بھی نہ ہو. تو یہ کہاں سے کس کھاتے میں لیتے ہیں؟ اور ان کے مقابلے میں اب بھی اے ڈی بی پی رولز 1961 کے تحت لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. اگر یہ سینئر ایگزیکٹو کے پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں تو ادھر اے ڈی بی پی کا امپلائی بھی اسی پوسٹ پہ کام کر رہا ہے, لیکن اس کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ ہارڈلی, ویری ہارڈلی دے آر گیٹنگ 250 to 3 lakhs. اور جو ایس ایس آر 2005 کے تحت لوگ آئے ہیں ان کو 35 لاکھ 36 لاکھ 50 lakhs تک وہ تنخواہ لیتے ہیں. تو کتنا ڈفرینس ہے؟ One can't be imagine it. So for that reason, we have bothered you to please highlight our voice to the power of creditors, to concerned authorities. تو ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ ہماری اس آواز کو پہنچا دیں گے. Any question you have, you can ask. Thank you very much. Okay. اس بارے میں کوٹ کیوں نہیں آتے یہ میں کلیئر کر دوں. 3 نمبر پہ آپ دیکھ لیں ذرا, پیج 2 پہ 3 نمبر پہ ہم پشاور کا ایک کورٹ گئے ہیں, ان کو سارے ڈاکومنٹس مہیا کیے ہیں, انہوں نے ہماری بات سن لی ہے اور 2/9 کو فیصلہ کیا. یہ لگا ہوا ہے اس پیج پہ, اور 86 کی سرکولر کے مطابق فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے, ہمارے حق میں کر دیا ہے. 86 کا فیصلہ کنفرم کر دیا ہے. مائک اپنے قریب کر لیں. اچھا, یہ آپ لوگ یہ ہماری جو پریس ریلیز ہے اس میں دیکھ لیں, پیج 2 پہ 3 نمبر پہ اس
آپ لوگوں نے جو کوشچن کیا کہ آپ لوگ اس بارے میں کورٹ کیوں نہیں جاتے، ہم کورٹ گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ، کیونکہ مین پٹیشن ادھر سے ہوا تھا، ہمارا ادھر سی او سی بھی چل رہا تھا، کچھ ساتھیوں کا نئے پٹیشن بھی چل رہے تھے، تو ہائی کورٹ کے سامنے ہم نے سارے ڈاکومنٹس رکھے کہ یہ کیسی ختم ہو چکا ہے، GSC آ چکا ہے، لہٰذا یہ GSC کے مطابق ہونا چاہیے، تو انہوں نے ہماری بات کو مان لی اور بینک کو GSC کی سرکل کے مطابق یہ آرڈر کی کاپی بھی ہائی کورٹ کی لگی ہوئی ہے کہ GSC کے سرکل کے مطابق ان کو 60 ڈیز کے اندر پیمنٹ کر دیں۔ 60 ڈیز کب کے ختم ہو چکے ہیں، بلکہ 70 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ٹس سے بس نہیں ہوئی۔ یہ ڈاکومنٹس پشاور ہائی کورٹ کا لاسٹ جو ڈیسیژن ہے وہ لگا ہوا ہے، ہم گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کر لیں کہ آپ لوگ حکام بالا تک یہ چیز پہنچائیں، سپریم کورٹ کو بھی ہم درخواست دیں گے انشاءاللہ اس بارے میں کوئی